اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دروس میں ذکر ہوا عیسائیوں نے سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو خدا مان لیا۔ جب خدا مان لیا تو گویا معبود بھی مان لیا، عبادت کے لائق، حالانکہ معبود عبادت کے لائق تو وہی ہے جو انسان کے نفع نقصان کا مالک ہے، جو با اختیار ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں تذلل کو، عاجزی کو، سر جھکا لینے کو، بات مان لینے کو۔ اور یہ تذلل، یہ عاجزی، یہ سر جھکا لینا، یہ بات ماننا کس کے لیے ہو؟ اس ذات کے لیے ہو جو انتہائی عزت والا، غلبے والا، اختیار والا، سب کا حاکم، سب کو پیدا کرنے والا، سب پر نعمتیں برسانے والا، ہر آن سب کی سننے والا، ہر گھڑی سب کو جاننے والا۔ ایسی ذات کے لیے جھکنا، ایسی ذات کے لیے عاجزی، تذلل۔ ارشاد فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے مالک نہیں، نقصان کے بھی اور نفع کے بھی؟ نہ نفع ان کے ہاتھ میں، نہ نقصان ان کے ہاتھ میں۔ ان کی عبادت، ان کے سامنے عاجزی، ان کے سامنے جھکنا، تذلل، ان کی عبادت کرتے ہو۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والے، جاننے والے۔ رب کی عبادت چاہیے، رب کی بندگی چاہیے۔ ہر آن سنتا بندوں سے غافل نہیں، ہر آن بندوں کے حالات کو دیکھتا، کوئی اس کی قدرت کی نظروں سے اوجل نہیں۔ پھر رب کے سوا کسی کی بھی عبادت کرنے والے سیدنا عیسیٰ ہوں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، یا کوئی اور شخصیت ہو، یا اللہ کی کوئی دوسری مخلوق، کسی کی بھی عبادت کرنے والے جان لیں اللہ سن رہے، اللہ دیکھ رہے۔ اس شرک کا وبال بھگتنا پڑے گا، اس کے انجام کو سامنے رکھو۔ دوسری آیت شریفہ میں اہل کتاب، یہود و نصارہ، ہر دو طبقات کو نصیحتیں کی جا رہی۔ ایک نصیحت یہ فرمائی قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، سوائے حق کے کسی چیز کو اپنے دین کا حصہ نہ سمجھو۔ دین حق ہوتا ہے، غیر حق کو دین میں شامل مت کرو۔ غلو کہتے ہیں خلاف حقیقت چیز، حد سے تجاوز۔ عقیدہ کے اندر بھی غلو سے منع کیا، حد سے مت بڑھو، جتنا جو کہا گیا وہ مانو۔ عمل کے اندر بھی غلو سے منع کیا گیا، جتنا جو عمل بتایا اسی تک رہو۔ یہودیوں نے غلو کیا، دنیا پرستی میں ایسے پڑے
کہ دین اور دین والوں کی کوئی اہمیت ان کی نظروں میں نہ رہی، یہاں تک کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے قتل کے درپے ہوئے، اور 20 انبیاء کرام ان کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے۔ دین والوں کی قدر و قیمت ہی ان کی نظروں میں نہیں رہی، اس قدر گر گئے۔ نصارہ نے غلو کیا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ سے محبت کا دعویٰ، محبت میں حدود سے آگے نکل گئے۔ اللہ کی ذات کیا اور پیغمبر کی ذات کیا، کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھا، سیدنا عیسیٰ کو رب بنا دیا۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہنے لگے، خدا بنا دیا۔ ایسے غلو مت کرو، حدود سے تجاوز مت کرو، عقیدہ عمل میں جو بتایا گیا اسی پر رہو۔ بھلا تورات میں، بھلا انجیل میں ایسا غلو ہے؟ دین والوں کی اہمیت کم کرنا، یہودیوں کی طرح پیغمبروں کو قتل کرنا، اس کی کوئی تعلیمات ہیں؟ بھلا محبت عیسیٰ میں ان کو خدا بنا دینا، انجیل میں اس کی کوئی تصریح تعلیم ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ غلو فی الدین کیوں کرتے ہیں؟ دوسری نصیحت فرمائی، لا تتبعوا الہوى، لا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل۔ اے اہل کتاب، ایسی قوم کی پیروی نہ کرو جو خود بھی گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سو کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے رستے سے، رب تعالیٰ تک، اس کی رضا تک پہنچنے والے رستے سے بھٹک گئے۔ کون لوگ تھے؟ یونانی بت پرست، انہوں نے شرک ایجاد کیا، گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا، یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ سیدنا عیسیٰ کو، جبرائیل کو، سیدہ مریم کو شریک ٹھہرانا جیسے عیسائیوں کے نظریات ہیں، شرک ہے۔ شرک گمراہ قوموں کی ایجاد ہیں، ان کے پیچھے مت چلو، ہدایت والوں کے پیچھے، حضرات انبیاء کرام کے پیچھے۔ سب انبیاء کی تعلیمات یہی، ما من الہ الا الہ واحد، اللہ ایک ہی ہیں، معبود بھی اکیلے، کوئی ان کے سوا معبود نہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی کی یہی دعوت، اللہ اکیلے معبود، رب تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر رہو، اسی پر رہو۔ یہ عقیدہ توحید، یہ رب سے جوڑنے والا نظریہ ہی انسان کی دین و دنیا کی کامیابی کی ضمانت ہے، بصورت دیگر ناکامی مقدر ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔